بسم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ کل کے سبق میں ہم نے خاص کی تعریف اور اس کی 3 قسمیں، خاص فردی، نوعی اور جنسی، اور عام کی تعریف اور اس کی 2 قسمیں، کہ ایک وہ جس میں لفظاً انتظام ہوتا ہے اور ایک وہ جن میں معناً انتظام و شمول ہوتا ہے، یہ ہم نے پڑھی۔ اور یہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قرآن کریم کے متعلق اور سنت کے متعلق جو بحثیں اصول فقہ میں ذکر کی جاتی ہیں، ان میں سے کچھ کا تعلق قرآن کریم کے الفاظ کے ساتھ ہے، کچھ کا تعلق معانی کے ساتھ ہے، کچھ کا تعلق دلالت کے ساتھ ہے۔ تو یہ جو عام اور خاص ہیں تو ان کا تعلق الفاظ کے ساتھ ہے۔ یہ الفاظ کی مختلف کیٹیگریز ہیں، مختلف الفاظ کی اقسام ہیں جو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمائی ہیں، کیونکہ ہم نے کل یہ بھی پڑھا ہے کہ قرآن لفظ اور معنی دونوں کے مجموعے کا نام ہے، لفظ بھی قرآن ہے۔ تو اس لیے لفظوں سے ہم قطع نظر نہیں کر سکتے، لفظوں کو ایک طرف تو نہیں نہ کر سکتے، الفاظ کو بھی دیکھنا ہے اور پھر ان الفاظ کے ذریعے معانی تک بھی ہم نے پہنچنا ہے۔ اب جب خاص اور عام دونوں کی تعریف ہو چکی، اب یہ بالترتیب پہلے خاص کے احکام بیان کریں گے اور پھر عام۔ حکم سے یہاں مراد کیا ہوتا ہے؟ کئی دفعہ بتایا جا چکا ہے کہ حکم کا لفظ کئی معنوں میں آتا ہے، یہاں اس سے مراد ہے اثر مترتب۔ اثر مترتب کا کیا مطلب ہے؟ کہ جب آپ کسی چیز کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ چیز ایسے ہے، تو پھر آخر اس کا کوئی نتیجہ ہوتا ہے، اس کے کوئی کانسیکوینسز ہوتے ہیں، کوئی اثرات ہوتے ہیں، اس کا کوئی رزلٹ ہوتا ہے۔ تو جب ہم نے کہہ دیا کہ خاص وہ لفظ ہے کہ جو معنی معلوم یا مسمى معلوم کے لیے انفرادی طور پر وضع کیا گیا ہو، تو اس کا پھر کوئی اثر ہوگا جب ایسا لفظ قرآن میں آئے گا۔ ویسے تو ایسا لفظ ہماری سب کی گفتگوؤں میں ہر وقت آتے رہتے ہیں، لیکن ہم اس وقت قرآن کی بات کر رہے ہیں۔ فرمایا وَحُكْمُ الْخَاصِ مِنَ الْكِتَابِ وُجُوبُ الْعَمَلِ بِهِ لَا مُحَلَّةَ۔ یہ پہلی بات کی ہے کہ اگر قرآن میں کوئی ایسا کلمہ آ جائے کہ جو خاص ہو، جس کی وضع کسی معنی معلوم کے لیے یا مسمى معلوم کے لیے ہو، تو اس کا حکم یہ ہے، اس کا اثر مترتب یہ ہے کہ جو اس کا مسمى معلوم یا معنی معلوم ہے، اس پر عمل کرنا قطعاً یقیناً واجب ہے۔ آسان لفظوں میں جو اس کا معنی وضعی ہے وہاں وہی آپ نے مراد لینا ہے، آپ اس سے ذرا بھی ادھر ادھر نہیں ہو سکتے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور یہاں یہ اچھی طرح سمجھ لیں کہ جو کچھ دوسرے لوگ ہیں وہ حنفیوں کو بطور خاص یہ تانا دیتے ہیں، اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ پر یہ بہتان باندھتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ قرآن و سنت کی کوئی پرواہ نہیں کرتے، نعوذ باللہ من ذالک، اور وہ اپنی رائے پر عمل کرتے ہیں، اپنے دماغ سے وہ مسائل جو ہیں نا وہ گھڑتے ہیں، اور انہوں نے گھڑے ہیں مسائل، اور اپنی محض جو اپنی ہے نا سوچ، اس کے تحت انہوں نے، اور اپنی رائے سے انہوں نے، یعنی یہ ان کے ذاتی اوپینین انہوں نے دیے ہیں، ذاتی آراء دی ہیں، اور اس میں قرآن و سنت کو اگنور کیا ہے انہوں نے، قرآن و سنت کو انہوں نے پس پشت ڈالا ہے۔ یہ اعتراض کیا جاتا ہے غیر مقلدین کی طرف سے بطور خاص۔ تو آپ دیکھیں کہ حنفیوں کے اصول فقہ کی پہلی کتاب ہے، اور اس کے دوسرے صفحے پر ہی جو بات آ رہی ہے وہ کیا ہے کہ کتاب اللہ میں قرآن میں جب کوئی خاص آ جائے گا، وہ اپنی کیٹیگری کے لحاظ سے، اپنے درجے کے لحاظ سے خاص ہے، یعنی اس کی وضع کسی معین معنی کے لیے، معین مسمى کے لیے ہے، پھر آپ اس سے ادھر ادھر نہیں ہو سکتے۔ فَإِن قَابَلَهُ خَبْرُ الْوَاحِدِ أَوِ الْقِيَاسُ، اگر اس کے مقابلے میں خبر واحد آ جائے، خبر واحد مشہور اور متواتر، یہ 3 اصطلاحیں جو آپ نے کو معلوم ہونی چاہیے، آپ نے پڑھی ہوئی ہوں گی پہلے، نہیں پڑھی تو ان کو دوبارہ سن لیں۔ خبر واحد اسے کہتے ہیں کہ جسے ایک بندہ
بیان کرے، ایک کو وہ آگے ایک، دوسرے ایک کو وہ آگے ایک کو، اسی طرح نہیں سارے درجوں میں اس میں ایک ایک دو دو بندے ہی ہوں، زیادہ نہ ہوں، وہ خبر واحد کہلاتی ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ اپنی مستند ہونے میں، اتھینٹسٹی میں یہ سب سے نیچے ہے۔ اس کے اوپر ہے خبر مشہور۔ خبر مشہور اس کو کہتے ہیں کہ جسے حضور علیہ السلام سے ایک بندے نے یا دو بندوں نے سنا، انہوں نے پھر آگے ایک یا دو کو بتایا، انہوں نے آگے ہزاروں کو بتا دیا، تیسرے درجے میں جا کر وہ ہزاروں نے اور آگے جا کر لاکھوں نے سن، یہ ہوتی ہے مشہور۔ خبر متواتر اسے کہتے ہیں کہ جو ہر درجے میں جسے اتنے لوگوں نے سنا ہو کہ جن کے بارے میں یہ تصور بھی نہ کیا جائے کہ انہوں نے مل کے جھوٹ بولا ہے پلان کر کے، یعنی حضور علیہ السلام سے بھی 70-80 لوگوں نے کوئی بات سنی، 100 لوگوں نے سنی، آگے انہوں نے بھی بے شمار کو بیان کیا، آگے انہوں نے بھی بے شمار لوگوں کو بیان کی ہے، تو یہ کیا ہو گئی؟ یہ ہو گئی خبر متواتر۔ یہاں بات یہ کر رہے ہیں خبر واحد کی۔ خبر واحد اگر اس کے مقابلے میں آ جائے، کیا مطلب؟ قرآن کا جو خاص ہے وہ ایک بات کر رہا ہے، اس سے ایک بات ثابت ہو رہی ہے، اس کے خاص کے خصوص کو کنسیڈر کرتے ہوئے، پیش نظر رکھتے ہوئے اس سے ایک مسئلہ ثابت ہو رہا ہے۔ لیکن خبر واحد حضور کی وہ حدیث کہ جس کو وہ ایک ایک دو دو بندوں نے سارے مرحلوں میں روایت کیا، وہ اس کے مقابل آ جائے، یعنی اس سے کوئی اپوزٹ چیز ثابت ہو رہی ہو، یا قرآن کا خاص کچھ اور کہے اور آپ کی جو ریزننگ ہے، جو قیاس ہے، عقل ہے، وہ کچھ اور کہے، تو پھر کیا کریں؟ فَإِنْ أَمْكَنَ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا بِدُونِ تَغْيِيرٍ فِي حُكْمِ الْخَاصِّ يُعْمَلُ بِهِمَا، اگر تو خاص کے حکم میں کوئی معمولی سی تبدیلی کیے بغیر بھی دونوں پر اکٹھے عمل کرنا ممکن ہے، کوئی ایسی صورت بن سکتی ہے کہ خبر واحد پر بھی عمل کر لیں اور قرآن کے خاص پر بھی اس طرح عمل کریں کہ اس خاص کے حکم میں کوئی معمولی تبدیلی بھی نہ ہو، اگر تو ایسا ممکن ہے، اس کو کہتے ہیں تطبیق، یا اسے کہتے ہیں جمع، یعنی دو ایسی چیزیں ہیں نا کہ جن میں بظاہر نظر آ رہا تھا کہ کنٹروورسی ہے، ان میں آپس میں تضاد ہے، لیکن آپ نے جب غور کیا تو وہ آگے پڑھیں گے، ان سب چیزوں کے آگے پھر قواعد ہیں، ضوابط ہیں کہ تطبیق کیسے کی جاتی ہے، جمع کیسے کیا جاتا ہے دو یا دو سے زیادہ دلائل کو جو بظاہر نظر آ رہے ہوں کہ ان کے درمیان منافات ہے، تضاد ہے، ایک دلیل کچھ کہہ رہی ہے، دوسری کچھ کہہ رہی ہے، تو ان کو ایسے ان کی تشریح کر دینا کہ دونوں پر اکٹھے عمل ممکن ہو جائے، اسے کیا کہتے ہیں؟ جمع و تطبیق، مطابق بنا دیا نا ایک دوسرے کے ان کو۔ اگر تو ایسا کرنا ممکن ہے تو یعمل بہما، پھر تو دونوں پر عمل کریں گے، کیونکہ اگرچہ درجہ ایک نہیں، دلیلیں تو دونوں ہیں نا، خبر واحد بھی حدیث ہے نا بھائی، اپنی جگہ پر تو وہ بھی دلیل ہے، اور عقل بھی اللہ نے دی ہے نا، تو اللہ نے اسی لیے دی ہے نا کہ اس کو استعمال کرو، تو لہٰذا پھر تو ان دونوں پر عمل کیا جائے گا۔ دونوں پر عمل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کہیں گے کہ یہ حکم ثابت تو کتاب اللہ سے ہے، لیکن حدیث بھی یہی کہہ رہی ہے، قیاس بھی یہی کہہ رہا ہے، یعنی ان کی تائید کر رہا ہے، ان کو بھی بطور دلیل وہاں ذکر کریں گے، ان پر بھی عمل کریں، ان کو مہمل چھوڑ نہیں دیں گے، پھینک نہیں دیں گے۔ وَإِلَّا يُعْمَلُ بِالْكِتَابِ وَيُتْرَكُ مَا يُقَابِلُ، وَإِلَّا، الا یہ استثنائیہ نہیں ہے، یہ کیا ہے اصل میں؟ ان لا، اگر ایسا نہیں ہے، اگر ایسا نہیں ہے کا کیا مطلب؟ لا کا تعلق پیچھے، یعنی اگر ناممکن ہو، لا يمکن الجمع بینہما، ان میں جمع بالکل ہی ممکن نہ ہو، یا جمع ممکن تو ہو لیکن اس میں خاص کے حکم میں تبدیلی کرنی پڑے، الٹریشن کرنی پڑے، تو اس صورت میں کیا کریں گے؟ اس مقابل کو چھوڑ دیں گے، کتاب اللہ کے مقابل، کتاب اللہ کے خاص کے مقابل جو خبر واحد ہے یا قیاس ہے، اس کو چھوڑ دیں گے اور کتاب اللہ کے خاص پر ہی عمل کریں گے۔ سمجھ آ گیا جی؟ یہ حنفیوں کا پہلا قاعدہ ہے۔ جن اصولوں پر امام ابو حنیفہ نے قرآن و سنت سے مسائل اخذ کیے ہیں، ان میں ان کی پہلا اصول یہ ہے، یعنی ان کے نزدیک قرآن کریم کی اتنی اہمیت ہے کہ وہ قرآن کے مقابلے میں حدیث کو بھی اگر چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دیتے ہیں،
تو جو قرآن کے مقابلے میں حدیث خبر واحد کو بھی ترک کر رہا ہے تو وہ قرآن کے مقابلے میں اپنی عقل اور اپنے قیاس کو کیسے لے گا؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ اور یہ افتراء کے سوا، بہتان کے سوا اور کچھ نہیں۔ اب اس کی ایک عقلی دلیل ہے جس کو سمجھنا ضروری ہے کہ ایسا کرنا کیوں ضروری ہے کہ جب کتاب اللہ کے خاص کے مقابلے میں آ جائیں خبر واحد اور قیاس، تو قیاس عقل بھی تو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، تو پھر عقل کو کیوں چھوڑ دیں گے وہاں، اور قیاس کو کیوں چھوڑ دیں گے، اور خبر واحد کو کیوں چھوڑ دیں گے، اور کیوں اس کو لیں گے؟ اس کی جو عقلی دلیل ہے نا، لاجک ہے اس کے پیچھے، وہ یہ ہے کہ اگر ایسا کر لیا جائے تو پھر تو ساری لغت اور ساری زبان ہی بیکار ہو جائے گی۔ ہمارے درمیان جو کمیونیکیشن ہوتی ہے، ہم ایک دوسرے کی بات سمجھتے سمجھاتے ہیں، یہ منطق میں آپ نے دلالت کی بحث پڑھی، کیسے ہوتی ہے؟ اس کا پروسیجر کیا ہوتا ہے، پروسیس کیا ہوتا ہے کہ الفاظ کی معانی کے لیے وضع ہوتی ہے، ہر لفظ کسی نہ کسی معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے، متکلم اور سامع دونوں کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ لفظ کس کے لیے وضع کیا گیا، اسی لیے ہم زبان لوگ آپس میں بات کریں تو بات سمجھ آتی ہے، کیونکہ اس وضع کا متکلم کو بھی پتہ ہوتا ہے، سامع کو بھی۔ جب متکلم وہ لفظ بولتا ہے تو کیوں اسے یقین ہوتا ہے کہ میری یہ بات اگلے کو سمجھ آ جائے گی؟ کیونکہ اسے پتہ ہے کہ اس لفظ کا جو معنی موضوع لا ہے اس میں میرا اور اگلے کا اتفاق ہے، جو اس لفظ کا معنی موضوع لا میرے نزدیک ہے، اگلے کے نزدیک بھی معنی موضوع لا وہی ہے۔ ایسے ہی ہے نا، اسی لیے زبانیں کام میں آتی ہیں نا۔ لیکن اگر ایک لفظ کی معنی کے لیے وضع ہے اور لفظ وہ بولا گیا ہے اور معنی وہ مراد نہیں لیا گیا، تو پھر وضع میں کوئی فائدہ باقی رہ جائے گا؟ الفاظ کی معانی کے لیے وضع جو ہے یہ تو بالکل بے مقصد ہو کے رہ جائے گی نا۔ لہٰذا جو لفظ جس معنی کے لیے خاص معنی یا خاص مسمى کے لیے وضع کیا گیا ہے، ہاں اگر کوئی قرینہ موجود ہے، وہ آپ جانتے ہیں کہ ایک حقیقت ہے، ایک مجاز ہے، تو اگر مجازی معنی بھی اس لفظ کا کوئی نہ کوئی ہے اور قرینہ بھی موجود ہے، تو پھر مجازی معنی کی طرف جو رجوع کیا جا رہا ہے وہ الگ بات ہے، وہ اپنی جگہ پر آئے گی، یہاں حقیقت اور مجاز کی پوری بحث آنے والی۔ یہاں جو بات ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس لفظ کا ایک ہی معنی ہے، عدل انفراد کی بات ہو رہی ہے، یہاں بات عدل انفراد کی ہو رہی ہے، اور ہم تعریف میں تفصیل سے پڑھ چکے ہیں کہ مشترک کو ہم نے نکالا ہوا ہے یہاں، کیونکہ مشترک میں معنی کے لیے وضع عدل انفراد نہیں ہوتی، مشترک کی وضع تو 2 معنوں کے لیے بھی ہو سکتی ہے، 3 کے لیے، 4 کے لیے، 10 کے لیے بھی ہو سکتی، تو اس کو اسی لیے ہم نکالیں۔ یہاں بات خاص کی ہو رہی ہے نا، اور خاص کہتے ہی اسے ہیں کہ جس کی وجہ ایک ہی، جس کی وضع ایک ہی معنی کے لیے یا ایک ہی مسمى کے لیے ہو، ایک بندے کے لیے ہو یا ایک معنی کے لیے ہو، ایک چیز کے لیے ہو، تو اس میں اگر وہ بول کر تو جو اس کا ایک ہی معنی موضوع لا ہے تو وہی مراد نہیں لیا، تو پھر لفظ بولنے کا کوئی مقصد باقی رہ گیا؟ پھر تو وہ لفظ بولنا عبث ہو گیا نا، اور اللہ تبارک و تعالی عبث سے پاک ہے، وہ بے مقصد بے فائدہ کام کرنے سے پاک ہے۔ اور اس لیے آپ آگے قاعدہ پڑھیں گے، یہ اگر آپ ابھی سے ان کو یاد کریں گے ساتھ ساتھ تو آپ کا بہت زیادہ فائدہ ہو جائے گا کہ فقہاء ایک قاعدہ بیان کرتے ہیں کہ جو عاقل بالغ آدمی ہو، حتی الامکان اس کے کلام کو لغو ہونے سے بچانا فرض ہے۔ عاقل بالغ آدمی جب کوئی بات کرتا ہے نا، تو جہاں تک ممکن ہو سکے اس بات کے کچھ نتائج اور رزلٹ ہوتے ہیں، اس کو لغو قرار نہیں دیا جا سکتا جب تک ممکن ہو۔ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ایک عاقل آدمی ہے، یا تو ہوتا نا کہ وہ بچہ ہوتا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، یا وہ مجنون پاگل ہوتا، پھر بھی اس کو پتہ نہیں ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، کیا کہہ رہا ہوں۔ لیکن ایک بندہ عاقل بھی ہے، بالغ بھی ہے، اور اس نے مرضی سے ایک لفظ زبان سے نکالے ہیں کچھ الفاظ، تو اگر وہ اپنے اثرات پیدا نہ کریں تو پھر الفاظ بولنے کا کوئی مقصد باقی رہ جائے گا، وہ تو لغو ہو جائے گا۔ لہٰذا
یہ قاعدہ اس پر زور اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ بنیاد ہے، آگے ہم نے اسی کی تفریعات دیکھنی ہے، اسی پر متفرع ہونے والی چیزیں، اس کے رزلٹ دیکھنے ہیں کہ فقہ حنفی میں یہ قاعدہ کہاں کہاں اور کیسے کیسے جاری ہو. سمجھ آئی ہے؟ 3 مثالیں انہوں نے اس کی دی ہیں آگے کہ جہاں امام ابو حنیفہ نے اسی قاعدے سے مسائل اپنے اخذ کیے ہیں. یہ قاعدہ سمجھ آ گیا؟ کیا قاعدہ ہے؟ کہ کتاب اللہ کا جو خاص ہے اس پر عمل کرنا واجب ہے. اگر اس کے مقابلے میں خبر واحد یا قیاس آ جائے تو اگر کتاب اللہ کے خاص کے حکم میں تبدیلی کیے بغیر ان میں جمع و تطبیق ہو سکتی ہے تو کر لیں گے، دونوں پر عمل کر لیں گے، ورنہ کتاب اللہ کے خاص پر عمل کیا جائے گا اور مقابل کو چھوڑ دیا جائے گا. سمجھ آ گیا؟ اور اس کی وجہ بھی ہم نے جو عقلی وجہ ہے، لاجک ہے، وہ بھی ہم نے پڑھ لی کہ اگر نہ کریں ایسا تو پھر وضع اور لفظ بولنے کا کوئی فائدہ باقی نہیں رہ جائے گا. یہاں پر ایک ضمنی سوال ہے، پہلے اس کو سمجھ لیں جواب کو بھی، اور پھر آگے ہم اس کی مثالوں کی طرف بڑھتے ہیں. سوال یہ کہ انہوں نے کہا کہ اگر کتاب اللہ کے خاص کے مقابلے میں خبر واحد آ جائے، مقابلے میں، تو مقابلہ ہوتا ہے 2 ہم مرتبہ چیزوں میں. سمجھ آئی ہے؟ اگر ہم مرتبہ نہ ہوں تو پھر مقابلہ نہیں ہو سکتا. تو کتاب اللہ تو قطعی ہے، خبر واحد ظنی ہے. جو ایک 2 بندوں سے ہم تک حدیثیں پہنچی ہیں تو وہ ظنی ہے. ظنی کا مطلب یہ ہے کہ ان میں وہ قطعیت نہیں ہے، شور ہم 100% اس میں نہیں ہو سکتے. ممکن ہے کہ راوی کو سننے میں غلطی لگی ہو، یاد رکھنے میں غلطی لگی. سمجھ آئی ہے نا؟ دلائل 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک قطعی ایک ظنی. قطعی سے مراد کیا ہوتے ہیں کہ جن میں کوئی شک و شبہ نہ ہو. قرآن کریم کی کسی ایک آیت کے ایک لفظ کے بھی ہم تک پہنچنے میں کوئی شک و شبہ نہیں. قرآن مجید سارے کا سارا قطعی ہے. احادیث میں سے بھی جو متواتر حدیثیں ہیں وہ قطعی ہیں، باقی جو ہیں وہ ظنی ہیں. قیاس بھی ایک ظنی چیز ہے. بندہ غلط سوچ نہیں سوچ سکتا، غلط نتیجے پہ نہیں بندہ پہنچ سکتا ہے. معصوم تو نہیں ہے نا پیغمبروں کے سوا کوئی. تو سوال یہ ہے کہ خبر واحد اور قیاس کا تو قرآن کے ساتھ مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ آگے آپ پڑھیں گے اسی اصول فقہ میں جہاں یہ تعارض کی بحث ذکر کریں گے کہ دلیلیں آپس میں متعارض ہو، تو وہاں یہ کہیں گے کہ تعارض ہوتا ہی تب ہے کہ جب دلیلیں برابر ہوں، رتبے میں، درجے میں ایک ہی اسٹیٹس کی ہوں تو پھر ان میں معارضہ ہوگا نا، تو مقابلہ ہوگا. تو پھر یہ تو مقابلہ ہے نہیں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں قابلہ کا لفظ اصطلاحی معنی میں نہیں، لغوی معنی میں. لغوی معنی میں ان جنرل بات، اور عمومی طور پہ وہ بات کر رہے ہیں. تو عمومی طور پہ تو کسی پہلوان کے مقابلے میں رنگ کے اندر ایک طرف کوئی ریسلر کھڑا ہو، پہلوان کھڑا ہو، اور اس کے مقابلے میں کوئی ہڈیوں کا ڈھانچہ بھی آگے کھڑا تو ہو ہی سکتا ہے نا بظاہر. اگرچہ واقعتاً جو مقابلہ ہوگا، فائٹ جو ہوگی واقعتاً وہ تو 2 پہلوانوں کے درمیان ہی ہوگی، لیکن وہ مسٹر بین بھی تو کھڑا ہو ہی جاتا ہے نا جا کے. تو وہ صوری مقابلہ ہوتا ہے، یعنی بظاہر صرف ایک شکلاً صورتاً وہ ہوتا ہے، حقیقتاً نہیں ہوتا. تو اس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا. خاص کا یہ ضابطہ ہم نے سمجھ لیا. اب اس ضابطے کی آگے 3 مثالیں ماتن نے دی ہیں، اور اس کو ہم نے سمجھنا ہے کہ کیسے یہ قاعدہ ان میں جاری ہوتا ہے. اور یہ آپ دیکھیں کہ درس نظامی کی عظمت اور ان کتابوں کی جو ہے نا وہ وقت، اور جنہوں نے ان کتابوں کو رکھا نصاب میں تو انہوں نے کتنا زبردست انتخاب کیا، سلیکشن ان کی کتنی زبردست ہے کہ قواعد بھی بیان ہو رہے ہیں، اور ان قواعد کی جو آگے تفریعات ہیں، یعنی ان سے جو آگے پھوٹنے والے اور ان سے جو آگے پیدا ہونے والے اور ثابت ہونے والے مسائل ہیں وہ بھی ساتھ وہ ذکر کر رہے ہیں، تاکہ صرف رول ہی پتہ نہ چلے، اس کی اپلیکیشن بھی پتہ چلے، اس کا اطلاق. سمجھ آئی ہے؟ ایک قاعدہ ہوتا ہے نا، قانون ہوتا ہے، تو اس کو اگر جاری ہی نہ کیا جائے تو وہ کیسے واضح ہوگا.
قوانین اپنی اپلیکیشن سے واضح ہوتے ہیں، اپنی تطبیق سے واضح ہوتے ہیں۔ قاعدہ قانون جاری کیا جاتا ہے، اعلان کیا جائے کہ جو اسمبلی میں نہیں آئے گا اس کو جوتے پڑیں گے، تو دوسرے دن جوتے پڑیں تو پھر اس قانون کی صحیح اہمیت واضح ہوگی نا، صحیح سمجھ آئے گا کہ قانون کیا بنایا گیا ہے۔ تو اسی طرح یہ قانون جو انہوں نے بنایا ہے، تو اب اس قانون کی اپلیکیشن آگے، اس کی تطبیق، اس کا اطلاق، وہ آگے 3 مثالوں میں واضح ہوگا۔ پہلی مثال اس کی یہ ہے جو یہاں سے انہوں نے بیان کی ہے، مثالہ فی قولہ تعالی یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، اس سے لے کر تو مع کثرت تعدادہا تک، یہ سارا اس کی پہلے آپ کے سامنے تقریر کی جائے گی پورے مسئلے کی، پھر ہم اس کو کتاب کی عبارت میں سیٹ کریں گے، کیونکہ ابھی آپ نے طلاق وغیرہ کے مسئلے اس طرح نہیں پڑھے ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے طلاق یافتہ عورتوں کی عدت کو قرآن کریم میں بیان کیا ہے، مطلقات کی عدت کو، جن عورتوں کو طلاق دے دی جائے، اور وہاں کہا ہے کہ وہ 3 قروء تک انتظار کریں۔ انتظار کرنے کا مطلب ہے کہ عدت سے پہلے عورت شادی نہیں کر سکتی آگے۔ جب عورت کو خامن طلاق دیتا ہے نا، تو جب تک عدت نہ گزر جائے، کچھ ایک خاص وقت ہے نا جو اللہ رسول نے متعین کیا ہے، وہ نہ گزر جائے تب تک وہ عورت آگے شادی، اس وقت کو کیا کہتے ہیں؟ عدت۔ اس عدت کے بارے میں کہا ہے کہ یتربصن، وہ روکے رکھیں، بانفسہن، اپنے آپ کو، ثلاثۃ قروء، 3 قروء تک، یہ قرآن مجید میں بیان ہوا ہے۔ اب جو قروء کا لفظ ہے نا، یہ قرء کی جمع ہے۔ یہ لفظ عربی زبان میں 2 معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، حیض اور طہر۔ حیض اور طہر۔ اس سے پہلے جو لفظ آیا ہوا ہے نا، ثلاثۃ، ثلاثۃ قروء، یہ ہے خاص کی مثال۔ خاص کی مثال ثلاثہ ہے، قروء نہیں ہے۔ قروء تو مشترک ہے نا، ہم تو خاص کی بات کریں جو علی الانفراد ایک معنی کے لیے بتائیں۔ اب اس قرء سے حیض مراد لینا ہے یا طہر مراد لینا ہے، اس میں ہے اختلاف احناف کا اور شوافی کا۔ بعض نے، یعنی ہم نے، اس سے حیض مراد لیا ہے۔ قروء سے مراد 3، ثلاثۃ قروء سے مراد 3 حیض ہیں، کہ وہ 3 حیضوں تک، 3 ماہواریوں تک عورتیں اپنے آپ کو روکے رکھیں، جب تیسری ماہواری مکمل ہو جائے تو وہ آزاد ہیں، جہاں چاہے نکاح کر سکتے۔ امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اس سے مراد کیا ہے؟ طہر ہے، اور ثلاثۃ قروء سے مراد 3 طہر ہے۔ طہر اس حالت کو کہتے ہیں کہ جب عورت نماز وغیرہ پڑھ سکتی ہے، عبادات ادا کر سکتی۔ ہمارا جو مذہب ہے حنفیوں کا، اس میں پہلے تو یہ سن لیں کہ یہ صرف امام ابو حنیفہ کا مذہب نہیں ہے، خلفائے اربع، 4 خلفائے راشدین، عبادلہ ثلاثہ، عبادلہ ثلاثہ کنہیں کہا جاتا ہے؟ 3 صحابہ جن کا نام عبداللہ ہے، ان کو جمع کر کے عبادلہ کہا جاتا ہے، عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن عمر، ٹھیک ہے؟ یہ عبادلہ ثلاثہ ہیں، یہ تینوں فقہا سے اب ہے۔ اس کے علاوہ بھی کثیر صحابہ اکرام کا یہی موقف ہے کہ یہاں قروء سے مراد حیض۔ امام احمد پہلے امام شافعی کے ساتھ تھے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے اتنے اکابر کے متعلق مجھے یہ معلوم ہوا تو پھر وہ انہوں نے بھی رجوع کر لیا، اور وہ بھی امام ابو حنیفہ کے ہی ساتھ ہیں، اور وہ بھی کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہے بھی۔ اب یہ تو ایک اختلاف ہے نا، اس اختلاف میں جو حنفیوں نے استدلال کیا ہے کہ کیوں اس سے طہر ہی مراد ہیں، حیض ہی مراد ہے، طہر مراد نہیں ہے، یہ استدلال اس قاعدے سے کیا ہے جو قاعدہ ابھی آپ نے اوپر پڑھا ہے۔ وہ کس طرح؟ وہ کہتے ہیں کہ یہاں آیا ہے لفظ ثلاثۃن، یہ خاص ہے، اس پر خاص کی تعریف کو ذرا اپلائی کرو نا، اپلائی ہوتی ہے یا نہیں؟ یہ ایک لفظ ہے جس کی وضع معنی معلوم کے لیے، جب کہا جاتا ہے 3 تو نہ 2 مراد ہوتے ہیں، نہ 2.25، نہ 2.5، نہ پورے 3، نہ 3.25، نہ 3.5، پورے 3، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوتی۔ تو پھر
ہم کہتے ہیں کہ آپ شوق سے طہر مراد لیں، جو مرضی آپ مراد لیں، لیکن جو بھی مراد لیں وہ پورے 3 ہونے چاہیے. یہ کتاب اللہ کا تقاضا ہے، اس سے آپ ادھر ادھر نہیں ہو سکتے. ہم حیض مراد لیتے ہیں، ہم آپ کو پورے 3 حیض ثابت کر کے دکھاتے ہیں. آپ طہر مراد لیتے ہیں تو آپ پورے 3 طہر مراد لے کر دکھائیے ذرا. سمجھ آئی؟ سنت طریقہ طلاق دینے کا کیا ہے؟ سنت طریقہ طلاق دینے کا یہ ہے جو حضور نے امت کے لیے سنت بنایا ہے، سنت بتایا ہے جسے، وہ یہ ہے کہ مرد اگر عورت کو طلاق دینا چاہتا ہے تو وہ حالت طہر میں دے. حالت حیض میں طلاق دینا خلاف سنت ہے، ہو جاتی ہے طلاق خلاف سنت. اس طہر میں طلاق دے مرد عورت کو کہ جس طہر میں اس نے ابھی تک اس سے ہم بستری نہیں کی، وطی نہیں کی. سمجھ آئی؟ کیوں کہ حیض کے دن مرد عورت سے وطی نہیں کر سکتا، حیض کے بعد وہ طہر کی حالت میں ہوئی. اب اگر وہ بغیر وطی کیے طلاق دے رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ واقعی طلاق دینے کی کوئی ریزن، ویلڈ ریزن موجود ہے، کیونکہ یہ ایسا وقت ہوتا ہے کہ جب مرد چاہتا ہے قضائے شہوت. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ وجہ ہے اس کے سنت ہونے کی کہ طلاق طہر کی حالت میں سنت ہے، وہ طہر کے جس میں وطی نہیں کی گئی، کیونکہ یہ وہ موقع ہے کہ جس میں خواہش وطی کی ہوتی ہے. اس کے باوجود اگر وہ طلاق دے رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ واقعی طلاق دینے کے حالات ہیں، اور اس کے پاس اس کی کوئی دلیل، کوئی اس کا جو ہے نا ریزن وہ موجود ہے، سبب موجود ہے. سمجھ آئی نا؟ اس مسئلے کو بھی سمجھنا ضروری ہے اگلی بات کے لیے. اب ہم کہتے ہیں کہ ہم نے قروء سے مراد لیے حیض، تم نے مراد لیے طہر، لفظ آیا ہوا ہے پیچھے ثلاثت ان کا، وہ ہے خاص. اس سے پورے 3 ہی مراد لینے ہیں. جو بھی مراد لیں وہ تو بعد کی بات ہے نا، لینے پورے 3 ہیں. اب جب مرد طلاق دے گا، بات متعلقہ عورتوں کی ہو رہی ہے نا، تو طلاق کب دینا سنت ہے؟ طہر کی حالت. تو طہر کی حالت میں اس نے دی طلاق. اب طہر گزرا، پہلا حیض آیا، وہ گزرا، پھر طہر کے بعد دوسرا حیض آیا، پھر طہر کے بعد تیسرے حیض سے جب وہ پاک ہوگی عدت اس کی مکمل. تو پورے 3 حیض بن گئے، 1 سیکنڈ بھی نہ کم نہ زیادہ. لیکن تم کہتے ہو کہ طہر مراد ہے، اور سنت طہر میں طلاق دینا ہے نا. سنت کیا ہے؟ کہ طہر میں طلاق دی جائے. تو طہر میں اس نے طلاق دی، تو اب ہم پوچھتے ہیں کہ کیا وہ طہر جس میں اس نے طلاق دی ہے تم اس کو کاؤنٹ کرو گے یا نہیں؟ اگر اس کو کاؤنٹ کرو گے، اس سمیت 3 طہر مراد لوگے، تو جتنا وقت وہ گزرا ہوا ہے وہ تو اس سے کم ہو گیا. پورے 3 تو عدت میں نہ بچے نا، چاہے وہ 2 سیکنڈ ہی لگے. وہ انتظار کر رہا تھا، جوں ہی عورت طہر میں آتی گئی تو اس نے فوراً بھی اگر کہہ دیا انتی طالقن، تو آخر انتی طالقن کہنے میں بھی تو کوئی وقت لگے گا نا. تو وہ تو کم ہو گیا نا، تو کم ہو گئے. اور اگر اس طہر کو آپ کاؤنٹ نہیں کریں گے، 3 پورے کریں گے، تو 3 وہ پورے اور چوتھا یہ، چلو جتنا سارا بھی ہے، آدھا ہے، پونا ہے، جتنا بھی ہے، تو کسی بھی صورت میں 3 پر عمل نہیں، ثلاثتن پر عمل نہیں ہو سکتا. اگر آپ اس سے مراد طہر لیں تو ثلاثت اطہار پھر ہونا چاہیے نا، یعنی وہ عدت گزاریں 3 طہر. تو 3 طہر تو وہ عدت کسی صورت میں بھی نہیں گزار رہی، یا 3 سے کم بن رہے ہیں یا 3 سے زیادہ. لیکن اگر ثلاثت قروء سے مراد 3 حیض ہوں تو وہ پورے 3 بنتے ہیں، کیونکہ سنت ہے طہر میں طلاق دینا. طہر کے بعد 3 حیض پورے گزریں گے، اور 3 حیضوں کے بعد وہ عورت فارغ ہو جائے گی، جہاں چاہے اپنا نکاح کر سکے. سمجھ آئیے؟ یہ ہے خلاصہ. باقی تو انہوں نے آگے بہت سارے آگے اور بھی مسائل اس کے ریلیٹڈ ذکر کیے ہیں نا، لیکن جو اس قانون کی تطبیق ہے اور اس کا اطلاق ہے، اس کا اجراء ہے، اس قانون کی مثال ہے، وہ یہاں پر مکمل ہو جاتی. ٹھیک ہے؟ اب اس کے بعد جو اور باتیں ہیں ان باتوں کو ہم لے لیتے ہیں. ان میں ایک تو ہے امام شافعی کی دلیل، کہ آخر امام شافعی جو اس سے مراد لیتے ہیں طہر، تو وہ بھی تو کوئی دلیل رکھتے ہوں گے نا، اتنے بڑے امام ہیں اور لغت
لغت کے بھی امام ہیں امام شافعی، صرف فقہ کے امام نہیں ہیں، عربی لغت کے بڑے بڑے شاعر اور ادیب آ کر امام شافعی سے الفاظ کے بارے میں تحقیق کرتے تھے، پوچھتے تھے، اتنے بڑے وہ امام ہیں لغت کے۔ یہاں جو اختلاف ذکر کیے جاتے ہیں تو اس سے قطعی طور پر کسی کے ذہن میں یہ نہ جائے کہ ہمارے امام ہی امام تھے اور باقی سارے بچے تھے، وہ بھی بہت اعلیٰ درجے کے لوگ تھے۔ دلائل میں یہ ہوتا رہتا ہے کہ کس کو اپنی دلیل قوی لگا، ہر ایک کو اپنی دلیل ہی مضبوط لگتی ہے، وہ تب بھی وہیں کھڑا ہوتا ہے نا۔ ایک بندہ جس جگہ پہ سٹینڈ کر رہا ہوتا ہے تو وہ اسی لیے کہ اس کو اپنی دلیل زیادہ مضبوط لگ رہی ہوتی ہے، اور وہ جس طرح آپ کو لگ رہی ہوتی ہے دوسرے کو بھی اپنی لگ رہی ہوتی ہے۔ تو اب اس میں امام شافعی نے کیا دلیل دی ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا ثلاثہ یہ ہے عدد، اور 3 سے لے کر 10 تک جو عدد ہے نا ان کا ایک قاعدہ ہے، تو آپ نے پڑھا ہوا بھی ہے۔ کیا قاعدہ ہے؟ کہ یہ مذکر کے لیے تا کے ساتھ اور مؤنث کے لیے تا کے بغیر استعمال ہوتے ہیں۔ ثلاثۃ رجال، اربعۃ رجال، اور ثلاث نسوۃ، اربع نسوۃ، اس طرح کہا جاتا ہے، مذکر کے لیے مؤنث اور مؤنث کے لیے مذکر۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہاں جو ہے نا ثلاثۃ قروء، تو ثلاثہ تا کے ساتھ آیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آگے ہم نے ان کے 2 معنی ہیں نا، ان 2 معنوں میں سے وہ معنی مراد لینا ہے کہ جو مذکر ہو، تاکہ اس قاعدے کی خلاف ورزی نہ ہو۔ یہ لغت کا قاعدہ ہے اور مسلمہ قاعدہ ہے یہ بھی۔ تو اس میں وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم اس سے طہر مراد لیں گے نا تو طہر مذکر ہے، طہر مذکر ہے، تو وہی مراد لینا پھر ٹھیک ہوگا، تب ثلاثت ان کے اس قاعدے پر عمل ہو سکے گا جو قاعدہ ابھی ہم نے بتایا ہے۔ کیونکہ جو حیض کا لفظ ہے نا وہ مؤنث ہے، تو وہ مراد لیں گے تو پھر یہ قاعدے پر عمل نہیں ہو سکا۔ ہماری طرف سے اس کا جواب، امام شافعی کی اس دلیل کا جواب یہ ہے کہ ایک چیز کے 2 نام ہوں، ان میں سے ایک مؤنث ہو تو اس سے یہ کہاں ثابت ہوتا ہے کہ دوسرا بھی مؤنث ہو؟ حیض کے ہمارے نزدیک 2 نام ہیں نا، ایک حیض اور ایک قر، تو لفظ حیض مؤنث ہو تو کیا اس سے یہ لازمی بات ہے کہ قرء بھی مؤنث ہوگا؟ سونے کو ذہب بھی کہا جاتا ہے، عین بھی کہا جاتا ہے عربی میں، عین مؤنث ہے، ذہب مذکر ہے۔ ایک چیز کا یہاں مذکر مؤنث ہونا نہیں، لفظ کا مذکر مؤنث ہونا، اس کی بات ہو رہی ہے۔ ایک چیز کے 2 نام ہوں، ایک مؤنث ہو سمائی اور ایک مذکر ہو، اس میں کیا حرج ہے؟ کوئی حرج نہیں، اور یہ بالکل ہوتا ہے۔ لہٰذا قرء بھی اگر مراد لیں اور حیض بھی مراد لیں تو حیض مؤنث ہو اور قرء کا لفظ جو آیا تو قرآن میں قرء ہے نا، قرآن میں حیض کا لفظ تو نہیں آیا یہاں پر، سمجھ آئی نا؟ تو جو حیض کے لیے جو لفظ یہاں آیا ہے وہ تو مذکر ہی ہے، تو لہذا ثلاثۃ والا قاعدہ بھی جو لیں تو اس میں بھی کوئی خرابی لازم نہیں آتی۔ ٹھیک ہے جی، امام شافعی کی دلیل بھی آ گئی، امام شافعی کی دلیل کا جواب بھی آ گیا، اور ہماری دلیل بھی آ گئی کہ ہم یہاں اس قاعدے پر عمل کرتے ہیں کہ ثلاثۃ کتاب اللہ کا خاص ہے، اور کتاب اللہ کے خاص پر من و ان ایز اٹ از عمل کرنا فرض ہے، ورنہ قرآن کا ترک لازم آئے گا کہ آپ نے اللہ کے نازل کیے ہوئے ایک لفظ کو۔ اب یہاں ایک بڑی اہم ترین بات ہے جو سمجھنا ضروری ہے کہ ہم بات کیا کر رہے ہیں کہ کتاب اللہ کے خاص پر عمل چھوڑنا بہت بڑی جسارت ہے، اور یہ جسارت ہم کس کے ذمے لگا رہے ہیں؟ امام شافعی کے ذمے۔ تو قرآن مجید کے خاص کو چھوڑ دینا یہ تو اتنا بڑا گناہ ہے کہ یہ تو بندے کو مسلمان بھی شاید نہ چھوڑے، تو پھر امام کیسے چھوڑ سکتا ہے؟
یہ بڑی سمجھنے والی بات ہے جو آج لوگوں نے چھوٹی چھوٹی باتوں پر کفر کی مشینیں چلائی ہوئی ہیں نا، اور دن رات کفر کے فتوے لگا رہے ہیں کہ دیکھیے ان ائمہ کے درمیان کتنے کتنے سنجیدہ معاملات میں اختلاف رائے تھا، ڈفرینس آف اوپینین موجود تھا، لیکن چونکہ دونوں کے پاس اپنی موقف کے دلائل ہیں اور دونوں کے پاس جو ہے نا جی وہ تعویل موجود ہے اس کی، تو اس لیے کوئی بھی ایک دوسرے کو کافر نہیں کہتا، دونوں ایک دوسرے کی تعظیم بھی کرتے ہیں، تکریم بھی کرتے ہیں۔ کیوں کہ یہ سارے جو استدلالات ہیں جو امام ابو حنیفہ کا بنایا ہوا قاعدہ ہے، کیا یہ قاعدہ اللہ نے نازل کیا ہے؟ بھئی امام ابو حنیفہ کا یہ جو نازل بنایا ہوا قاعدہ ہے، یہ ان کی اپنی علم، دانش، شعور اس کا رزلٹ ہے نا، اور امام شافعی کا وہ ان کے علم، دانش اور شعور کا، تو کیا دونوں میں سے کوئی نبی ہے؟ تو پھر یہ گویا کہ سمجھ کا فہم کے ساتھ مقابلہ ہے، اور فہم انسان کی فہم ہے، پیغمبر کی فہم نہیں ہے۔ اس لیے ایک فہم اگر دوسری فہم کے معارض ہے تو اس سے نہ یہ کافر ثابت ہوتے ہیں نہ وہ کافر ثابت ہوتے ہیں، جب تک کوئی کسی منصوص چیز کا جس میں بالکل کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہ ہو اور قطعی چیز ہو، جب تک کوئی اس کا انکار نہیں کرے گا اس وقت تک کافر نہیں ہو سکتا۔ سمجھ آئی ہے؟ یہ اس لیے ضمناً بات ذکر کر دی ہے کہ تھوڑا ہمیں ہوش سے کام لینا چاہیے اور جلد بازی نہیں دکھانی چاہیے اس طرح کے معاملات کے اندر۔ اب ذرا اس عبارت میں آ جائیں، اس کو جاری کرتے ہیں۔ کہتے ہیں اس کی مثال ہو ضمیر کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ خاص کی، کتاب اللہ کے خاص کی مثال اللہ تعالیٰ کے قول یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء میں موجود ہے، کیونکہ لفظہ الثلاثہ یعنی الثلاثہ کا جو لفظ ہے یہ خاص ہے۔ کس طرح خاص ہے کہ یہ ایک عدد معلوم کو بیان کر رہا ہے، یعنی الثلاثۃ القوامل، پورے تین، نہ اس سے ذرا برابر کم نہ اس سے ذرا برابر زیادہ، تو پھر اس پر عمل کرنا واجب ہے، اس پر عمل کرنا واجب ہے۔ تو اگر محمول کیا جائے یعنی مراد لیا جائے ان قروء سے اطہار، طہر مراد لیے جائیں، جیسا کہ اس طرف امام شافعی گئے ہیں، اور وہ کیوں گئے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ طہر کا لفظ مذکر ہے اور حیض کا لفظ تو مؤنث ہے، اور ثلاثہ کہہ رہا ہے کہ یہاں مذکر لفظ آنا چاہیے، لہٰذا یہاں اطہار مراد ہیں اور حیض مراد نہیں ہے۔ تو جس طرح کہ امام شافعی اس طرف گئے ہیں اور کتاب میں جو ہے وہ جو عدد آیا ہے وہ تانیث کے ساتھ آیا، لہذا معدود آگے مذکر ہونا چاہیے، تو پھر یہ دلالت کرے گا کہ یہاں جمع مذکر مراد ہے اور طہر مراد ہے۔ اگر یہ ساری تقریر درمیان میں امام شافعی کی ہے نا، اگر امام شافعی کے اس مذہب کو لیں تو پھر کیا آئے گا؟ لازم ترک العمل بہذا الخاص۔ ہم کہتے ہیں کہ پھر اس خاص پر عمل کا ترک لازم آئے گا، کیوں کہ جس نے اس کو طہر پر محمول کیا یعنی امام شافعی نے، تو وہ پھر پورے 3 طہر تو واجب کر ہی نہیں سکتے، 2 پورے ہوں گے اور تیسرے کا کچھ حصہ ہوگا جس میں طلاق واقع ہوئی ہے۔ جس میں طلاق واقع ہوئی ہے وہ تو سارا تو نہیں نہ ہوگا، کچھ وہ اور 2 آگے پورے، تو اس طرح پورے 3 تو نہیں ہوں گے، لہذا ہم کیا کہتے ہیں کہ پورے 3 مراد لینے چاہیے، اور پورے 3 مراد لینے کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ ثلاثۃ خاص ہے، اور وہ کب پورے 3 مراد لیے جا سکتے ہیں؟ جب آگے قروء سے مراد حیض ہو نہ کہ طہر۔ ٹھیک، مسئلہ اس پر مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد آگے آپ کو یہ بتا رہے ہیں، یہ جو اگلی 3-4 سطریں ہیں نا، یہ آنکھیں کھول دینے والی سطریں ہیں کہ کتنا فرق پڑتا ہے جب ایک بنیادی اصول مختلف ہو تو پھر اس سے آگے ایک مسئلے میں اگر فقہ میں اختلاف ہو جائے تو اس کے آگے کتنے اثرات مختلف ہوتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں فقہا کی اصطلاح میں اس مسئلے کی تخریجات۔ ایک مسئلہ جو ہو نا، ایسا ایک مسئلہ کہ جس میں اختلاف کی وجہ سے بے شمار چیزوں میں اختلاف ہو جائے، وہ جو بے شمار اور چیزیں ہوتی ہیں انہیں کہتے ہیں کہ یہ اس مسئلے کی تخریجات یا تفریعات ہیں۔ فرع شاخ کو کہتے ہیں نا، اس کی تفریعات ہیں، برانچز ہیں، اسی سے آگے یہ نکل رہے ہیں۔
تو وہ اب بہت ساری انہوں نے ذکر کی، ان کو جلدی جلدی ہم دیکھ لیں گے۔ کہتے ہیں فَيُخَرَّجُ عَلَى هَذَا حُكْمُ الرَّجْعَةِ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ۔ اب جو تیسرا حیض ہے، اس سے پہلے یہ مسئلہ سمجھ لو کہ خامند جب طلاق دیتا ہے نا، جب تک عدت نہ گزری ہو تو خامند کو رجوع کا اختیار ہوتا ہے، وہ اس کو ودڈرا کر سکتا ہے، اس طلاق کو میں رجوع کر سکتا ہے، ختم کر سکتا ہے اس کو، ٹھیک ہے۔ لیکن جب عدت گزر جائے تو پھر خامند کو رجوع کا اختیار باقی نہیں رہتا، پھر اگر واپسی ہو بھی تو نئے نکاح کے ساتھ ہوتی ہے۔ سمجھ آئیے مسئلے کی؟ خامند نے طلاق دی، اگر ایک یا دو طلاقیں دی تو کیا مسئلہ ہے؟ رجعی اگر وہ رجعی طلاق ہے تو پھر اس میں کیا ہوتا ہے، عدت کے اندر اندر خامند اتنا کہہ دے کہ میں نے رجوع کیا تو رجوع ہو جاتا ہے، وہ پھر میاں بیوی ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب کہتے ہیں کہ تیسرا حیض جب آ گیا، تیسرا حیض، تو پہلا تو جو اس سے مسئلہ نکلے گا جس میں اختلاف ہو جائے گا وہ یہ ہوگا کہ اس تیسرے حیض میں ہمارے نزدیک اگر خامند رجوع کرے تو کر سکتا ہے، امام شافعی کے نزدیک نہیں کر سکتا، کیونکہ ان کے نزدیک 3 طہر مراد ہے نا۔ تو پہلا طہر وہ تھا جس میں طلاق دی، اس کے بعد آنے والا حیض پہلا حیض ہے، اس کے بعد آنے والا طہر دوسرا طہر ہے، اس کے بعد آنے والا حیض دوسرا حیض ہے، پھر آگے آنے والا طہر تیسرا طہر ہے، وہ گزرے گا تو آگے تیسرا حیض ہوگا نا۔ تو تیسرے حیض میں پہنچتے پہنچتے 3 طہر تو گزر چکے ہیں امام شافعی کے نزدیک، اور ان کے نزدیک عدت 3 طہر ہیں، اور عدت کے اندر اندر رجوع ہوتا ہے، تو عدت ان کے نزدیک گزر چکی ہے، ہمارے نزدیک حیضہ ثالثہ میں ابھی عدت نہیں گزری، 1 منٹ بھی اگر تیسرے حیض کا باقی ہے تو وہ رجوع کر سکتا ہے۔ ایک یہ فرق پڑے گا، تفریح جو نکلے گی۔ وَزَوَالُ یعنی رجعت کا حکم باقی ہے ہمارے نزدیک، ان کے نزدیک اس کا زوال ہے، زائل ہو چکا ہے۔ تصحیح نکاح الغیر وابطالہ، ان کے نزدیک وہ تیسرے حیض میں وہ عورت کہیں اور نکاح کرنا چاہے تو کر سکتی ہے، کیونکہ پچھلا نکاح تو اس کا ختم ہو گیا، ہمارے نزدیک وہ کرے گی تو باطل ہے، کیونکہ یہ نکاح پر نکاح ہوگا، یعنی ایک وہ پہلے ہی ایک کے نکاح میں ہے تو پھر دوسرے سے نکاح کر رہی ہے، تو یہ جائز نہیں ہوگا۔ تیسرا حکم الحبس والاطلاق والمسکن والانفاق والخلع والطلاق، یہ سارے کہ عورت جب تک مرد کے نکاح میں ہو مرد اس کو پابند کر سکتا ہے نا کہ تم نے فلاں کے گھر نہیں جانا، ٹھیک ہے، یہ گھر سے باہر میری اجازت کے بغیر نہیں جانا، حبس یہ خامند کا حق ہے۔ تو اب تیسرے حیض میں جا کر احناف کے نزدیک یہ حق ابھی موجود ہے کیونکہ نکاح موجود ہے، امام شافعی کے نزدیک حبس والا حق ختم ہو گیا، ہمارے نزدیک یعنی حبس ہمارے نزدیک ہے نا، اور اطلاق یعنی ان کے نزدیک ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ آزاد ہے، ہمارے نزدیک وہ محبوسہ ہے، پابند ہے، ان کے نزدیک وہ آزاد ہے، اور ہمارے نزدیک ابھی رہائش اور کھانا، سکنا اور نفقہ اسے کہتے ہیں، خامند کے ذمے عورت کے لیے رہائش اور لباس اور کھانا پینا لازم ہوتا ہے نا، تو ابھی تک عدت کے اندر بھی وہ خامند کے ذمے ہوتا ہے، ہمارے نزدیک وہ تیسرے حیض میں بھی خامند کے ذمے ہوگا، ٹھیک ہے، اور ان کے نزدیک نہیں ہوگا، نہ اس میں اپنے گھر میں رکھنا ضروری ہے، وہ کہہ سکتا ہے کہ اب چلے جائیں آپ، اور اس میں نفقہ دینا بھی ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح اس تیسرے حیض کے درمیان اگر وہ عورت خلا کا کیس کرنا چاہے تو کر سکتی ہے، خلا کا مطلب ہوتا ہے کہ عورت خود طلاق کا مطالبہ کرے مرد سے کہ تم مجھ سے مہر کی رقم واپس لے لو اور مجھے طلاق دے دو، شادی کے موقع پر خامند مہر دیتا ہے نا عورت کو، عورت کہے کہ تم وہ پیسے واپس لو اور مجھے طلاق دو، یہ ہوتا ہے خلا۔ خلا کب ہوتا ہے؟ جب پہلے نکاح ہو، خلا کی بیس کیا ہے؟ نکاح ہوگا تو خلا ہوگا نا، تو تیسرے حیض کے دوران احناف کے نزدیک خلا ہو سکتا ہے کیونکہ نکاح ابھی قائم ہے، ختم نہیں ہوا پورے طرح، اور شوافع کے نزدیک نکاح تو پہلے سے ہی ختم، عدت ختم ہو گئی نا، تو نکاح مکمل طور پہ ختم ہو گیا، اب عورت خلا نہیں کر سکتی کیونکہ اب وہ میاں بیوی ہی نہیں ہے، تو خلا کس چیز کا ہے۔ اسی طرح اب اگر وہ مرد اس تیسرے حیض میں اس کی بہن سے نکاح کرنا چاہے، امام شافعی کہتے ہیں کر سکتا ہے، 2 بہنوں کے ساتھ اکٹھا نکاح حرام ہے، یہ آپ نے پڑھ لیا ہے، ترجمے میں گزرا ہے سورۃ النساء میں،
تو اب یہ جمع بین الاختین لازم نہیں آئے گا، کیونکہ وہ تو اس کے نکاح سے نکل چکی ہے۔ ہمارے نزدیک یہ جمع بین الاختین ہے، دو بہنوں کے ساتھ نکاح، اکٹھا نکاح ہے، یہ نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ 4 بیویاں تھیں، ایک کو طلاق دی اور وہ عدت گزار رہی تھی اور ابھی وہ تیسرے حیض میں پہنچی تھی، تو امام شافعی کے نزدیک اب یہ ایک اور سے کر سکتا ہے، کیونکہ یہ تو گئی نا، 3 رہ گئیں، اب وہ چوتھی ہوگی۔ ہمارے نزدیک نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ ابھی یہ بھی نکاح ہے اور وہ 5ویں ہو جائے گی، اور ایک ٹائم میں 4 سے ہی نکاح کرنے کی اجازت۔ سمجھ آئی؟ اسی طرح احکام میراث یعنی اس حالت میں اگر خامند مر گیا تو وہ اسے بیوی چھوڑ کے مرا، اب یہ اس کی وارثہ بنے گی ہمارے نزدیک۔ امام شافعی کے نزدیک نکاح ختم ہونے کے بعد مرا، اب یہ وارث اس کی وارثہ نہیں بنے گی۔ کہتے ہیں کہ یہ بے شمار اس طرح کے احکام ہیں جو اس سے آگے نکلتے چلے جائیں گے۔ حالانکہ اختلاف صرف ایک تھا کہ کیا تیسرے حیض میں عدت گزر چکی ہے یا عدت ابھی جاری ہے، ٹھیک ہے نا، اس پر یہ سارے احکام مترتب ہوں گے۔